بک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین جی وقار، بزرگوں اور ساتھیوں، آج یکم رمضان مبارک ہے ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر، اور یہ ادارہ قادریہ ٹرسٹ ہے برمنگھم کے اندر۔ قبلہ پیر طیب الرحمان صاحب دامہ برکاتہ، اللہ پاک ان کا سایہ ان کا تا دیر قائم رکھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کے اندر دینی باتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ عصر سے لے کر انہوں نے اپنے اس ادارہ قادریہ ٹرسٹ کے اندر عصر سے لے کر مغرب تک، تاکہ اللہ کی تعریف ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازخوانی ہو، اور کچھ دینی مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ سامعین کو، سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دینی مسائل سمجھنے میں اور سننے میں، تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے۔ تو آج اس کا پہلا دن ہے۔ تو پہلا دن ہم نے ایک باقاعدہ ایک لسٹ تیار کی ہے، ترتیب دیا گیا ہے کہ ان دنوں کے اندر 30 دن ہوں گے، 29 دن ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ دینی باتیں ہو جائیں۔ ہر دن ایک دینی بات کی بابت جس کی باقاعدہ ایک فہرست تیار کی گئی ہے، اور جس کے اندر سب سے پہلی ہے طہارت، اس کے بعد وضو کا ذکر ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر ہے، نماز کے مختلف مسائل ہیں، اور آگے پھر دینی باتیں ہوں گی، کچھ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ، اس کی بابت کچھ ہوگا۔ تو اپنی اپنی باری پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اس فہرست کے اندر جو درج کیا گیا ہے، اسی کے مطابق وقت کے اندر جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ اس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی تو ہم اس پروگرام کا آغاز جو ہے طہارت سے، نظافت سے، صفائی سے، پاکیزگی سے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ ایک عمومی بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کو کتنا پسند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی کا آگے ایک حصہ جو نماز کے اندر ہم وضو کرتے ہیں، پھر وضو، غسل، تیمم وغیرہ کا مسئلہ بھی آئے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کو اللہ پاک نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اس نے جتنا نظافت، طہارت اور صفائی پہ جتنی اس نے تاکید فرمائی ہے، اتنا شاید کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام، آپ یہ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، میری آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو اس نظافت اور طہارت کا کتنا خصوصی طور پہ آپ نے کتنا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، کم از کم ہفتے کے اندر ایک دن اپنے بال بھی دھو لیا کرو، تاکہ بالوں کو بھی حیات مل جایا کرے۔ اور پھر آپ نے پہلے دور کے اندر جب کہ لباس کی تنگی تھی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ تو غسل کر لیا کرو۔ اور پہلے ہماری تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلے اس سے جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ فرض تھا، کہ بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو چلو نظافت۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلام نے طہارت کا کتنا جو ہے اس کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح میری آقا علیہ السلام نے وضو کے بابت بھی فرمایا تم اچھی طرح سے مسواک کر لیا کرو، تمہارے دانت صاف ہو جائیں۔ تو یہ سارے کا سارا میری آقا علیہ السلام نے نظافت اور طہارت کا اپنی امتیوں کو سبق دیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ میں وضو کے بابت بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، مگر میں پہلے عام طہارت کی بابت عرض کرتا ہوں کہ اس کی اسلام کے اندر کتنی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، تو ہم جہاں پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، ہمارا صاف لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا وجود صاف ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک محفل میں جانا ہے، شادی کے موقع پہ جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، یا ہم نے کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہے، کسی بڑے حاکم کے پاس جانا ہے، تو ہم پورا نظافت کا، طہارت کا، کپڑوں کی صفائی کا، اپنے بدن کی صفائی کا خیال رکھ کے وہاں جاتے ہیں۔ تو جب ایک دنیاوی جو امیر ہے یا ہمارا حاکم ہے، اس کی دربار کا ہم اتنا ادب ملحوظ رکھتے ہیں کہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر کے، اپنے لباس کو پاک و صاف کر کے جائیں،
تو حکم الحاکمین کے حضور جب حاضر ہونا ہے، پنجگانہ نمازوں میں جب حاضر ہونا ہے، جب اس کے حضور حاضر ہو کر سر بسجود ہونا ہے، تو اس دربار کی حاضری کے آداب کو بجا کیوں نہ لایا جائے، اور اس کے اندر طہارت اور نظافت کا کیوں نہ خیال رکھا جائے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کپڑے جن کپڑوں کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے، کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، کوئی مثلا کوئی مکینک ہے، کسی مشین کا مکینک ہے، اور اس کام کے وقت کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ خصوصی کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے فقہاء کرام نے ارشاد میں جو کپڑے پرانے کپڑے ہیں، جو کام کے کپڑے ہیں، کوشش کرو کہ نماز ان کپڑوں میں ادا نہ کرو، اور نماز کے لیے تمہارا خصوصی لباس ہونا چاہیے، جس لباس کے ساتھ تم بازار میں جانا پسند کرتے ہو، جس بازار میں تم کسی محفل و مجلس میں جانا پسند کرتے ہو، جس لباس کے ساتھ تم کسی حاکم کی محفل میں جانا پسند کرتے ہو، اس کی عدالت میں جانا پسند کرتے ہو، ایسا لباس پہن کر اللہ پاک کے حضور تم حاضری پیش کرو۔ تمہارا شریعت مطالعہ نے جہاں ہمیں صاف و ستھرا رہنے کا ارشاد فرمایا ہے، وہاں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہر قسم کی پلیدی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو صاف کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایسے بھی ارشاد میں استنزہوا من البول، فرمایا پیشاب سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ میں عمومی نظافت اور طہارت کی اسلام نے جو تاکید فرمائی ہے اس کی بابت عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی پلیدی سے بچاؤ، حتیٰ کہ پیشاب کی چینٹوں سے بھی بچاؤ۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی آتا ہے، ذرا تھوڑا اس کی وضاحت ہو جائے کہ اسلام نے ہمیں اس نظافت پہ اور اس ستھرائی پہ اور اس صفائی پہ کتنی قسم کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام آپ کے ہی تشریف باہر لے جا رہے تھے، تو میری آقا علیہ السلام کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو سرکار وہاں پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا انہما لیعذبان، فرمایا یہ جو اس قبروں کے 2 قبروں کے اندر جو مردے ہیں، مدفون ہیں، میت ہیں، دفن کیا گیا جن کو، ان کو تو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، تمہارے ہاں وہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے، مگر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا قربان جائیں نبی کی اس باریک بینی پہ، اس نگاہ نبوت پہ، ان کی فراست پہ ہم قربان جائیں۔ میری آقا علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا زمین کے اندر کے حالات کیا ہیں، آپ اوپر سے گزر رہے تھے، میری آقا علیہ السلام نے اس فراست سے، نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کون ہے، ان کی حالت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، تمہارے نزدیک وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک بڑا چغل خور تھا، آج چغل خوری کا اسے یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر چغل خوری کی وجہ سے۔ وکان الآخر لا یستنزع من البول، یا لا یستتر من البول، 2 روایتیں ہیں۔ فرمایا جو دوسرا ہے یہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں محفوظ رکھتا تھا، یا یہ لا یستتر من البول، ایک روایت میں ایسا بھی ہے پیشاب کرتے وقت وہ سطر نہیں کرتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے پیشاب کیا کرتا تھا۔ تو اس روایت کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے سطر کو لوگوں کے سامنے ننگا کرنا اچھا نہیں ہے۔ میری آقا علیہ السلام نے، ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو یہ ناپسندیدہ حرکت ہے کہ اپنے بدن کو کسی غیر کے سامنے جو ہے بندہ ننگا کرے۔ تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یستتر من البول، ایک چغل خور تھا اور دوسرا یہ پیشاب کے وقت سطر نہیں کرتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا، راستے میں جدھر آیا بیٹھ گیا اور کوئی خیال نہیں رکھتا تھا مجھے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا۔ یہ ایک روایت میں لا یستنزع من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، پھر میری آقا علیہ السلام نے اس طرح کی حدیث میں مکمل کر دیتا ہوں، میری آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام سے فرمایا، اس وقت وہاں پہ مجسر صرف کھجور ہی کا درخت تھا، فرمایا کھجور کی کوئی ٹہنی لاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام آپ کے حکم کے مطابق کھجور کی ٹہنی لائے، فشقا نصفین، میری آقا علیہ السلام نے اس ٹہنی کے 2 حصے کیے، فغرز فی کل واحدۃ منہا، میری آقا علیہ السلام نے ایک حصہ ایک قبر میں گاڑ دیا اور دوسری قبر پہ آپ نے دوسرا حصہ گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یغب اسحاق، فرمایا جب تک یہ کھجور کے یہ جو ٹہنی میں نے اس کے 2 حصے کر کے اسے کھاڑ کر میں نے ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑا ہے، دوسری پہ دوسرا گاڑا ہے، جب تک یہ خشک نہیں ہوگا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔
تو علماء اکرام نے وہاں پہ لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور دعا بھی فرما سکتے تھے، مگر میری آقا علیہ السلام نے ٹہنیوں کو وہاں کی قبروں پہ لگایا۔ یہ آپ نے امتیوں کو سبق دیا کہ جو ہری چیز ہوتی ہے، سبز ہوتی ہے، جب تک وہ سبز رہے گی اس وقت وہ باحیات ہوگی۔ اللہ پاک نے جس طرح ہمیں ایک حیات عطا فرمائی ہے، ہر چیز کی مناسبت سے اللہ پاک نے اسے حیات عطا فرمائی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، اللہ نے ہر چیز کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے، ایک روح عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سب چیزیں، یہ سبزہ جات وغیرہ جب تک سبز ہیں اس وقت تک یہ باحیات ہیں، اور جب خشک ہو جائیں گے وہ مر جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تک یہ حیات کے ساتھ ہے یہ تسبیح کہتے رہیں گے، ان کی تسبیح کے مردوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کے کسی نیک فعل سے بھی مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہیں سے ہمارے فقہائے اعظام نے یہ مسئلہ بھی مستنبط فرمایا اور یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید اگر قبر پہ پڑھا جائے، جب اس سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کلام الہی اگر قبر پہ پڑھا جائے تو اس سے بھی اس کو باقاعدہ فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث تھی، حدیث میں نے عرض کی ہے، اس حدیث میں یہ ثابت ہوا میری آقا علیہ السلام نے اس پیشاب کی چھینٹوں کا فرمایا اس کے ذریعے سے عذاب قبر ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جاؤ۔ پتہ چلا اسلام کے اندر اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو پلیدی سے، نجاست سے محفوظ رکھنا کتنا اہم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاتا نہیں ہے، اللہ پاک اسے عذاب قبر عطا جو ہے وہ دے گا، یہ سزا دے گا اسے۔ تمہارا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر نظافت، طہارت، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو نجاست سے صاف و ستھرا رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو جس طرح اپنے بدن کو ہم وضو کے ساتھ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اس جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے جس جگہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے دو پیغمبروں سے یہ ارشاد فرمایا جہاں مسجد میں آئیں گے لوگ، نماز پڑھیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے اور یہاں پہ رکوع و سجدہ کریں گے، لہذا جگہ کو پاک کرو۔ پتہ چلا اس جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے جہاں پہ امام نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ محض بدن ہی کا پاک نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اپنے پیارے محبوب سے فرمایا فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو۔ پتہ چلا کپڑوں کا پاک رکھنا بھی شریعت مطہرہ میں بڑا اہم ہے۔ جو نماز پڑھے اسے چاہیے جیسی جگہ پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو۔ علماء اکرام نے یہاں پہ بڑے کئی نکتے بھی ارشاد فرمائے ہیں، آگے میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ پاک نے طہارت کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دو خوبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اسلام کے اندر جن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ ان دو خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور جو طہارت مکمل طور پہ کرتی ہیں، متطہرین مبالغے کا صیغہ ہے، اچھی طرح سے طہارت کرتی ہیں، اللہ پاک کے یہ محبوب ہے۔ آپ یہ دیکھیے توبہ اور طہارت کو اللہ نے ملا کر بیان فرمایا ہے۔ جہاں توبہ کا ذکر ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے اور طہارت کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، 11واں پارہ ہے، اور یہ 11ویں پارے کے تقریباً ابتدا کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، منافقین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور ہم نے جہاں اپنے مسجد قباء تعمیر کی تھی، یہاں کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں، اس میں کئی حاضر نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد تعمیر کی ہے، آپ تشریف لائیں، آ کر اس میں کچھ نماز ادا کریں تاکہ متبرک ہو جائے، تو پھر ہم اس میں بھی نماز ادا کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا۔ بعد وہ منافقین نے جو اس وقت اسلام کے مخالف جو لوگ تھے، اس قوم نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام آپ جب ایک غزوے پہ گئے، واپس آئے، تو اللہ پاک نے ساتھ میں وہ کافروں نے اپنا گھر بنایا ہے، لہذا اس میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا،
میرے محبوب جس مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی تھی آپ اس مسجد کے اندر جا کر کھڑے ہو. کیوں؟ اس کا کیا خوبی ہے؟ فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے بندے موجود ہیں، ایسے نمازی موجود ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام پہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام آپ نے دیکھا ان کی طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے. فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں آپ قیام کریں، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کچھ صحابہ اکرام کی ماہیت میں مدینہ منورہ سے جو کچھ فاصلے پہ تھا مسجد قباء سے، خصوصی طور پہ آپ ان کو ملنے کے لیے آئے. میں جا کر ان سے پوچھوں تم طہارت کیسے کرتے ہو، تمہاری طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ جس طہارت کو اللہ پاک نے، تمہاری اس نظافت کو اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور تمہاری اس طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے. فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو، نظافت کو اور یہ صفائی کو پسند کرتے ہیں. میری آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب مسجد میں سرکار آئے، انصار صحابہ اکرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. آپ نے پہلے ان سے کچھ باتیں فرمائیں، کچھ خیریت دریافت فرمائی، کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی. پھر آپ نے فرمایا تم یہ بتلاؤ تمہاری طہارت کا طریقہ کیا ہے جسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. تمہاری اس طہارت کی اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں تعریف فرمائی ہے، تم طہارت کیسے کرتے ہو؟ تو اس کے اندر اصل میں ان کے استنجے کی جو طہارت ہے، اس طہارت کا ذکر تھا. انہوں نے عرض کی حضور ہم ایسا کرتے ہیں جب باہر جائیں قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ہم جناب سب سے پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں. قضاء حاجت سے جب فارغ ہو جائیں طہارت کے لیے ہم پتھر کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پانی مل جائے پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام آپ نے ساتھ میں بس یہی تمہارا طریقہ اللہ کو پسند آ گیا کہ مکمل طور پہ پتھر کے ساتھ طہارت کی جائے، یا پتھر کے بعد پھر پتھر جو استعمال کیا جائے، کیونکہ اس وقت پتھر ہی تھے، اس وقت پتھر تھے اور طہارت کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. حضور نے فرمایا وہ پتھر استعمال کرنے کے بعد پھر پانی استعمال کرنا تمہارا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ پاک کو پسند ہے. بہرحال اس وقت پتھر تھے. استنجا اسی کو کہتے ہیں کہ قضاء حاجت سے جب بندہ فارغ جائے اپنے بدن کو اچھے طریقہ سے صاف کرے، اسے استنجا کہتے ہیں. استنجا کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ قضاء حاجت سے جب فارغ ہو جائے اپنے بدن کو اچھی طرح سے پاک و صاف کرے. پاک صاف کس سے کرے؟ خوراک سے نہ کرے، ایسی چیز جو نقصان دینے والی ہے، کوئی سخت چیز ہے اس سے نہ کرے، کاغذ سے نہ کرے جس کاغذ پہ لکھا جاتا ہے. کس سے کرے؟ اس وقت اس زمانے کے اندر اس حالات کے مطابق ڈیلے، مٹی کے ڈیلے ہوتے تھے یا پتھر ہوتے تھے. ہمارے زمانے کے اندر ماشاءاللہ بڑی سہولتیں ہو چکی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ٹیشو پیپر یہاں بھی ملتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی آپ جائیں تو ملتے ہیں. تو ٹیشو پیپر کے ساتھ آسانی کے ساتھ طہارت جو ہے یہ ہو سکتی ہے. اور جو بندہ اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے قضاء حاجت کے بعد ٹیشو کا اچھی طرح سے استعمال کرے اور اس کے ساتھ نظافت ہو جائے. مسئلہ یہ وہ پانی استعمال نہ بھی کرے، مقصد تھا نجاست کا ازالہ، نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا، کیونکہ اس کے بدن کے ساتھ کوئی نجاست باقی نہیں رہی. لہذا صرف ٹیشو پیپر ہی صرف استعمال کیا جائے. جس طرح آپ سفر میں کہیں پانی آپ کو نہیں ملتا تو آپ ٹیشو پیپر سے آپ صفائی کر لیں اور استنجا کر لیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بدن پاک صاف ہو جائے گا. کیونکہ اس میں مقصد ہے پانی بہانا مقصد نہیں ہے، نجاست کا دور کرنا مقصد ہے. نجاست جو پلیدی ہے اس کا دور کرنا مقصد ہے. وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اس کا ازالہ کر دیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی. تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی جو اچھے طریقے سے استنجا کرتے تھے. فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس کے اندر ایسے مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو طہارت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کامل طریقہ سے نجاست قضاء حاجت کے بعد اپنے بدن سے دور کرنے کے لیے وہ ڈیلے استعمال کرتے ہیں، ایسی چیز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ نجاست جو مکمل طور سے ان کے بدن سے ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے ان کی یہاں پہ تعریف فرمائی ہے. تمہارا قرآن مجید نے جہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ہمیں طہارت کا ارشاد فرمایا ہے وہاں صرف وضو کی شکل میں ہی طہارت نہیں کرنی بلکہ اپنے سارے بدن کو پاک و صاف کرنا ہے. اور بدن کے کپڑے بھی ہیں، کپڑوں کے بھی پاک صاف کرنا ہے. فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب آپ اپنا لباس بھی پاک و صاف رکھیں. ایک ہے نماز کی حالت میں پاک و صاف رکھنا، ایک ہے نماز کے سوا بھی اپنے لباس کو پاک و صاف رکھنا. نماز کے اندر تو ہر حال ضروری ہے، جگہ بھی پاک ہو،
لباس بھی پاک ہو، بندے کا بدن بھی پاک ہو، لیکن اس کے سوا بھی بندے کو، مسلمان کو چاہیے، نمازی کو چاہیے اپنے لباس کو بھی وہ نجاست سے پاک و صاف رکھے۔ جب پیشاب کرنے کے لیے کہیں جائے، ٹوائلٹ میں جائے، کسی اور جگہ جائے، تو اپنے لباس کو بھی وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن کو بھی وہ جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا فَثِيَابَكُمْ فَطَهِّرُ، میرے محبوب علیہ السلام اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیا، نماز کی حالت میں بھی پاک ہو، آگے پیچھے بھی جو مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، اس کا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یہاں پہ سفیان نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یہاں اللہ پاک نے لباس کا فرمایا ہے کہ یہ مسلمان کا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو لباس تو ایسا ہے جو بدن سے دور بھی ہو جاتا ہے، رات کو ہم اس کو جدا کر دیتے ہیں۔ تو جب لباس کا اللہ پاک نے فرمایا جب اللہ کے حضور آؤ تو تمہارا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے، لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دل بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ جیسے بدن پاک و صاف ہو، لباس پاک اور صاف ہو، اس کے ساتھ ساتھ اندر کا حصہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح زہر کی طہارت ضروری ہے، باطن کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باطن زہر پہ تو نجاست لگتی ہے، تمہیں نظر آ جاتی ہے، یہ گندگی لگی ہے، یہ پیشاب لگا ہے، کچھ اور چیز لگی ہے، تو یہ زہر کی نجاست تو پانی سے دور ہو سکتی ہے، مگر باطن کی نجاست ہے کیا ہے؟ اور وہ نجاست جب اندر لگ جائے، دل جو ہے وہ نجس ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفیاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی طہارت کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ یا بدن کو پاک و صاف کرنا ہے، یا تیمم آپ کریں گے، یا آپ جناب وضو کریں گے، پانی کے ساتھ ہم اس نجاست کو دور کریں گے۔ اور اندر کی جو نجاست ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ، بری عادتیں، برے بندے کے اوصاف، مثلا اس کے اندر بخل ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ بظاہر ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، مگر جس طرح بدن ہمارا نجاست سے گندا ہو جاتا ہے، ان بری صفات کے ساتھ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، دل اس کے ساتھ پلید ہو جاتے ہیں، جس کے اندر تکبر ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، انانیت ہے۔ یہ ایسی بری صفات ہیں جس طرح سے زہری نجاست بدن کے ساتھ لگ جائے وہ پلید ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر یہ بری صفات میں آ جائیں تو وہ دل بھی جو ہے وہ پلید ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کی پلیدی کا دور کرنا بھی جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو الحمدللہ ظاہر باطن سے مکمل طور پہ ہم طہارت کر کے اللہ کے حضور حاضری دیں۔ تو جس طرح جسم کا طہارت، اس کی طہارت ضروری ہے، دل کی طہارت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ دونوں باتیں جس کے اندر اس کو پسند کرے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے، جو طہارت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی۔ یہ طہارت کے ساتھ توبہ کا ذکر کیوں آیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم وضو کرو تو وضو کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں کہ ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من عبادک الصالحین، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے کر دے، یا اللہ ہمیں طہارت کرنے والوں سے کر دے۔ یہ توبہ ہے، من التوابین۔ توبہ کے ساتھ باطن جو ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے، توبہ کے پانی کے ساتھ دل صاف ہوتا ہے، زہری پانی کے ساتھ ہمارا بدن پاک ہوتا ہے، بدن کی نجاست دور ہوتی ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ، توبہ کے پانی کے ساتھ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے اسی لیے تعلیم دیا جب وضو کرو اس وقت دعا کیا کرو، زہر کو تم نے پاک کیا، باطن تمہارے بس میں نہیں ہے، دل تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کی بھی نجاستیں ہیں، لہذا وہ نجاستیں بھی دور کرو۔ وہ نجاستیں کیسی دور کرو؟ آپ نے فرمایا توبہ کرو گناہوں سے، اللہ پاک سے معافی مانگو، اللہ پاک تمہارے دل کو بھی پاک و صاف فرما دے گا۔ تو جس طرح زہر کی طہارت لازم ہے ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ہر وضو کے بعد آپ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں سے کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے طہارت کرنے والوں سے بنا دے، یا اللہ میرا منہ قدوس میں توبہ کرنے والے، توبہ کے ذریعے سے دل کو صاف و پاک کرنے والوں سے یا اللہ مجھے بنا دے۔ تو جب یہ دعا کریں گے تو جس طرح ظاہر پاک و صاف ہو جائے گا، اسی طرح باطن بھی پاک و صاف ہوگا۔ آج نہیں ہوگا، کل ہو جائے گا۔ مسلسل آپ یہ بشر کرتے رہے تو یقیناً ایسا ہوگا،
خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ جب توبہ آپ کریں گے، اور اللہ پاک ایک بری صفات جو ایک نجاست ہے دل کی، اللہ پاک اس سے یقیناً نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہماری دینی مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی کے اندر، اس کا نام ہے قلیوبی، اس کے چوتھے صفحے پہ ہے حضرت عاطف اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اکرام میں سے ایک مشہور ولی ہو گزرے ہیں زمانہ اول کے اندر، تو ان سے کسی نے پوچھا حضور تم نماز کیسے پڑھتے ہو، طہارت کیسے کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ظاہر کی بھی طہارت کرتا ہوں، باطن کی طہارت بھی کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جناب باطن کی طہارت کیسے کرتے ہو، دل کی طہارت کیسے کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ظاہری طہارت پانی کے ساتھ کرتا ہوں اور باطنی طہارت میں توبہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں تاکہ اللہ پاک میری اندر سے وہ بری صفات جو ان کو ختم کر دے۔ اللہ حسد والی صفت، کینے والی صفت اور بخل والی صفت اور یہ جو انانیت اور تکبر والی صفات ہے، اللہ ان صفات کو میں توبہ کرتا ہوں تاکہ اللہ پاک توبہ کے پانی کے ساتھ میری صفات سے، میرے دل کو ان صفات سے اللہ پاک کو صاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں دو قسم کی طہارتیں کرتا ہوں، ایک ظاہری قسم کی طہارت یہ پانی سے کرتا ہوں، اور باطنی طہارت آپ نے فرمایا توبہ سے کرتا ہوں، توبہ کے پانی سے میں دل کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کیسے پڑھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نماز ایسے پڑھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آگے باقاعدہ کعبہ شریف موجود ہے، میرے پیچھے ملک الموت موجود ہے، میری دائیں جانب جنت موجود ہے، میری بائیں جانب دوزخ موجود ہے، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، اور میری نماز یہ آخری ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں مجھے نماز کا موقع مل سکے یا نہ ملے، لیکن بندہ جب اس تصور سے نماز پڑھے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، آگے کعبہ شریف ہے، دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب دوزخ ہے، جب اس تصور سے بندہ پڑھے اور یہ سمجھے کہ میں پل صراط پہ میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نماز میری آخری ہے، یقیناً ایسی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ حضور اسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تھے، عرض کی اللہ کے پیارے محبوب اوصنی و اوجز، حضور کوئی وصیت فرمائے لیکن وہ مختصر، لمبی بات اس پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مختصر سی کوئی۔ آپ نے فرمایا دو باتیں خیال رکھو، ایک تو یہ ہے کہ بات سوچ کر کیا کرو، ایسا نہیں اس کے بعد پھر ساری کرنے پڑے، بعد میں پھر معذرت کرو۔ حضور نے ساتھ میں بات جو ہے وہ سوچ کر کرو، ایسی بات نہ کرو کہ کل معذرت کرنی پڑے، کل تم یہ کہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بات سوچ کر کرو، ایک بات۔ اور دوسری یہ ہے فصلی صلاۃ مودع، جو الوداع آخری نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تو بھی سمجھ تیری یہ آخری نماز ہے۔ فصلی صلاۃ مودع، جو الوداع کرنے والا ہوتا ہے، جو رخصت ہونے والا ہوتا ہے، یہ سمجھو بس تیری بھی پتہ نہیں یہ آخری نماز ہے، پھر وقت ملے یا نہ ملے۔ اور یہ لازمی بات ہے، اس تصور کے ساتھ بندہ جب نماز پڑھے گا یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں پھر مجھے وقت اس کی ادائیگی کا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یقیناً اس بندے کے اندر خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا۔ تو حضور نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے، خشوع و خضوع کیسے حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا فصلی صلاۃ مودع، جو الوداع کرنے والا ہوتا ہے، جو رخصت ہونے والا ہوتا ہے، یہ سمجھو پتہ نہیں اس کے بعد مجھے وقت مل سکے یا نہ۔ تو یہ جب اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً اس نماز کے اندر خشوع بھی ہوگا، اس نماز کے اندر خضوع بھی ہوگا۔ تو حضرت عاطف اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ جب ایسی نماز پڑھتے ہیں، جب آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، آگے کعبہ شریف ہے سامنے، پیچھے جو ہے وہ فرشتہ ہے، موت والا فرشتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میری یہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں مجھے پھر ادائیگی کا موقع مل سکے یا نہ مل سکے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کتنا عرصہ ہو گیا ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا یہ 7 سال ہو گئے بس میں اس طرح سے نماز ادا کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بندہ جب ظاہر کا بھی اس کی نظافت بھی کرے اور باطن کی نظافت بھی کرے۔ باطن کی نظافت کیسی ہے؟ توبہ کرو، جب وضو کرو ظاہری مکمل طریقہ سے وضو کرو، انشاءاللہ یہ وضو کا باقاعدہ طریقہ اس کے فضائل بھی ساتھ کروں گا۔ آج ایک عام نظافت کی بابت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بدن کو پاک صاف، اپنے لباس کو پاک و صاف، اپنی اس جگہ کو پاک و صاف کرو جس جگہ اللہ کے حضور تم نے حاضری دینی ہے، اور جب نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس سے پہلے دعا کرو یا اللہ میرے گناہ معاف کر،
یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، جو توبہ کرنے والے ہیں مجھے ان سے کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں مولا قدوس مجھے تو ان سے بنا دے۔ جب زہری پانی کے ساتھ اپنے زہر بدن کو پاک کریں گے اور توبہ کے پانی کے ساتھ اپنے دل کو اور صاف رذیلہ سے اور بری صفتوں سے جب تم پاک کرو گے، یقیناً اندر باہر سے جب پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے حضور جب نماز پڑھو گے، اللہ پاک یقیناً اس نماز کو قبول بھی فرمائے۔ یہ عام نظافت کے متعلق میں نے عرض کیا ہے، تو اس ضمن کے اندر کچھ استنجی کا بھی تھوڑا بہت کچھ میں نے کچھ عرض کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی تو وضو کے پہلے کچھ فوائد عرض کروں گا، دنیا میں کیا فائدے ہیں، آخرت میں کیا فائدے ہیں، اور پھر اس کے بعد وضو کرنا کیسے ہے، پھر وضو ٹوٹتا کیسے ہے، یہ سارے جو ہمارے زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ سادی زبان کے اندر تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں۔ لیکن آج میں یہ چاہتا تھا کہ نظافت کا، اپنے ظاہر اور باطن کے پاک رکھنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں بار بار حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ظاہر و باطن صرف نماز کے وقت نہیں، ہمہ وقت اللہ پاک پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔